بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. آج کی نشست میں سورہ الحجرات اور سورہ قاف کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ جل شانہ نے سورہ الحجرات میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جو بنیادی عوامل ہیں اس کا بیان فرمایا ہے اور انسانی مساوات کا جو اعلان ہے وہ بھی فرمایا ہے. اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر کے جو بتائی ہوئے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. اور احترام پیغمبری جو ہے اس کا بھی بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر موجود ہوں یا آپ کی مجلس میں موجود ہوں تو وہاں آواز کو دھیما رکھا جانا چاہیے اور آپ پر آوازہ نہیں کسا جانا چاہیے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبر کی تحقیق اور صحت یعنی کوئی اطلاع ملتی ہے کسی قوم کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے پہلے اس خبر کی صحت کو دیکھ لیا جانا چاہیے کہ کہیں اس خبر کے نتیجے میں رد عمل یا ری ایکشن اگر آپ اٹھا لیں اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ وہ خبر درست نہیں تھی اور پھر اس کے اوپر پشیمانی ہو جائے. اس سے بچنے کی کوشش کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مومنوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی تلقین کی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا برے افکار ہیں، برے خیالات ہیں، بری باتیں ہیں ان سے مسلمانوں کو منع کیا ہے. یعنی ٹھٹھا مذاق اڑانے سے منع کیا اور مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے برے نام نہ رکھیں. اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے شک اور گمان جو ہے اور غیبت اور ٹو لگانا جو ہے ان تمام برائیوں سے رکنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد سورہ قاف کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت اور آخرت کے جو مظاہر اور مناظر ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ قاف کے اندر کہ لوگوں میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ جلدی کرتے ہیں اپنا تاکہ کہ وہ ان کو انجام ان کو حاصل ہو جائے جو وہ بدعمالیاں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، جزا اور سزا کا دن مقرر ہے، وہ یقیناً ضرور بھی ضرور ہو کر رہے گا اور انسان کو جو ہے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس قدر سختی ہوگی کہ انسان جہنم کے اندر انسانوں کو ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے جب پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے تو جہنم کہے گی کہ کچھ اور جہنمی ہیں، گناہگار ہیں تو وہ بھی دے دیجئے. اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ قاف کے اندر اہل ایمان کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور پھر اپنے جو مظاہر قدرت ہیں ان کا بھی بیان فرمایا اور اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجود کا اور تسبیح اور تحمید کا اہتمام کرے صبح و شام میں، لیل اور نہار کے اندر، یعنی نماز پنجگانہ اور اسی کے ساتھ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.